اور اپنے گھر دے اندر پتر نو رہن دینا، بیٹی نو نہ رہن دینا، ماں دے نال ظلم و ستم کرنا، حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے ظالم بھی سن کہ اپنی ماں دے نال نکاح کر چھڑنا یا بازار اندر بیچ چھڑنا۔ کچھ لوگ ایسے سن جڑے اپنے بڈھے باپ نو کوڑے مارنا، سوٹے ڈنڈے مارنا اور گھر تو باہر کر دینا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دور مبارک آیا، لوکاں دیاں ایک صدیاں تو لڑائیاں جھگڑے آپس سے چلتے آ رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اس ظلم دے دور دے اندر حضور تشریف لے کے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں سمجھ لگے تو تسی سارے نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنا 90 تو انہوں نیکی مل سی، کتنی 90 نیکیاں مل سن، کتنیاں 90 نیکیاں مل سن۔ تے خوش قسمت بندہ او یہ جڑا اپنے نبی دے نام سن کے سبحان اللہ کہندا ہے۔ کیوں؟ کوئی سیاسی لیڈر آ جائے تو بندہ بڑے نعرے ماردا ہے، بڑے جناب وہ استقبال کردا ہے، کیونکہ یہ کول کچھ لبے گا سانو ہے، یہ کول کچھ سانو لبے گا، سانو عزت دے گا، کوئی گلی بنا کے دے گا، کوئی جناب بجلی دے گا، کوئی پانی دے گا۔ اسی اس واسطے انہاں دے نعرے مارنے ہاں۔ تے جس اسی ہستی دی بزم سجا کے بیٹھے ہیں، رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، انہوں نے قبر وچ بھی آ جانا ہے، حشر وچ بھی چھڑان واسطے آ جانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حدیث دے الفاظ نے، نبی پاک نے فرمایا آنا خطیبہم اذا انصتو، جزاک اللہ، آنا خطیبہم اذا انصتو۔ حضور فرماندے کہ قیامت دا دن ہوئے گا جدو سارے چپ کر جان گے، خاموش ہو جان گے۔ آنا خطیبہم اذا انصتو، فرمایا اونا دے وچ میں محمد بولاں گا اور اپنی امت دی شفاعت کراں گا، اور شفاعت بھی ایسی کراں گا کہ میرا رب اس شفاعت نو قبول کر کے میری دکھی تے گناہگار امت دی بخشش فرما چھڑے گا۔ اس دوران حضور آ گئے، نبی پاک نے فرمایا او مکے والے ہو جی، آپ نے فرمایا جس بیٹی نے تسی زندہ دفن کر رہے ہو تے اے آندے ہو کہ پیدا ہو جائے تے توہین ہوندی ہے، فرمایا جڑا پیغام میں لے کے آیا، جڑا اسلام میں لے کے آیا، جڑا مذہب میں لے کے آیا، جڑا شریعت میں لے کے آیا، فرمایا اس دے مطابق جس بندے دے گھر دھی پیدا ہوئے، میرا نیلی چھت والا خدا اپنی رحمتاں دا نزول فرما چھڑتا ہے۔ اور فرمایا لوکو جی آقا، فرمایا تسی اپنی ماں نو بازار اندر بیچ دیو، اپنی ماں تے ظلم و ستم کر دیو، فرمایا دی ماں دی خدمت کریا کرو، ماں دے پیراں تھلے نیلی چھت والے خدا نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ ہن پتہ چلیا کہ اسی جس نبی دی بزم سجا کے بیٹھے ہاں، جنہ دا ذکر کرنے واسطے بیٹھے ہاں، اس نبی نو رب نے اتنی شان دیتی ہے، اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ اس امت دی اتنی شان ہے کہ پچھلے نبی سب تو بڑا درجہ نبوت ہے کہ جس نو رب نے نبوت دا تاج عطا فرمایا ہے۔ دنیا کائنات اندر اس تو بڑا شعبہ کوئی نہیں، دنیا کائنات اندر اس تو بڑا درجہ کوئی نہیں، دنیا کائنات اندر اس تو بڑی عزت کوئی نہیں۔ اللہ نبی نو نبوت عطا کردا ہے تے حضرت آدم علیہ السلام آندن یا اللہ آخری نبی دی امت دی شان بڑی ہے، یا اللہ یا تا امت تے مینوں دے چھڑ یا پھر اس نبی دا مینوں امتی بنا چھڑ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اسی سننے ہیں نا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اسا نعرے سننے ہیں نا کہ انقلاب آن لگا جی، انقلاب آ جائے گا جی، پرانا پاکستان چلا جائے گا جی، نواں آ جائے گا، نواں چلا جائے گا جی، پرانا آ جائے گا۔ سارے نعرے سیاسی، میرا ویسے کسی سیاسی جماعت نہ تعلق نہیں ہے ذاتی طور پہ، آج تک میں کسی نے ووٹ نہیں دیتا۔ وہ دی ایک الگ گل ہے، وہ صرف اتنی ہے کہ جدو میں جو ویکھے اپنی اس عمر دے اندر کہ جدو کسی سیاسی لیڈر دے بارے کوئی گل کردا ہے نا، دوسرا اڑ کے دے گرے بان تو پکڑدا ہے کہ میرے لیڈر دے بارے تو گل کیوں کیتی ہے، سارے اڑ کے گل پاؤندے ہیں کہ اے دی بے ادبی ہو گئی ہے کہ ساڈا لیڈر دنیا کائنات اندر کوئی ہے تے زہرا دا بابا ہے جنہ دا کلمہ اساں پڑھیا ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم، ساڑھے ماں باپ دی عزتاں، ساڑھیاں عزتاں، جو عظمت شہرت رفت مقام جو جس نو ملیا ہے وہ فقط زہرا دے بابے دی وجہ تو ملیا ہے۔ آج میں جو تواڈے سامنے بیٹھا اور گلاں کر رہا ہاں، اے عزت و شہرت میری کوئی ذاتی نہیں، میرے آبا و اجداد انہاں ٹبیاں اندر رول گئے، لیکن جو عزت و عظمت جو شان تساں پیار کر کے سن رہے ہو نا، رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے مینوں اپنے وڈکیاں کولوں عزت نہیں ملی، اے محمد دا دین پڑھن دی وجہ تو ملی ہے۔
تے میں کیوں کسے سیاسی دے نعرے مارا؟ میں نعرے اونا دے مارا جنہاں نے قبر وچ بھی چھڑان واسطے آ جانا ہے، حشر وچ بھی چھڑان واسطے آ جانا ہے، جن نے دکھیاں دا سہارا بن کے آیا ہے، جدا کوئی نہیں او دا سہارا بن کے آیا ہے، جنہوں سینے لگان والا کوئی نہیں سی انہوں سینے لگایا ہے۔ تاجدار بریلی فرماندے کہ میرے آقا تو ان کو بھی لگاتے ہیں سینے سے جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اسی کسے پریشان حال دی پریشانی سن نہیں سکتے، کسے دکھی دا ساتھ نہیں دے سکتے، غریب دی مدد نہیں کر سکتے۔ میرے کریم آقا تشریف فرمانے مسجد نبی مدینہ شریف دا شہر حضور تشریف فرمانے بارک بڑی کی ضعیفہ مائیے سوٹا پھڑیا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، سلفاں بال بکھرے ہیں، چہرے تے پریشانی دے آثار نے دعا آواز دیتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اپنے غلامہ اپنے صحابہ بچوں اٹھ کے باہر تشریف لے کے گئے، پوچھے اماں کی گل ہے؟ حضور نے گلاں شروع کر دیتیاں، دیر تک گلاں کیتیاں۔ حضور واپس پلٹ کے آئے، جنہیں کلمہ پڑھیا ہے انہیں عرض کیتی اللہ دے نبی اللہ دے پیغمبر جس بڑھڑی مائی دے نال تساں گلاں کرتے رہے ہو، اے مدینے دی شدائن عورت ہے، اے مدینے دی پاگل عورت ہے، پورے مدینے اندر اے دی کوئی گل نہیں سندا، اے دی کوئی پریشانی دور نہیں کردا۔ قربان جاواں کریم آقا تو سن کے تواڈے دل اندروں سبحان اللہ نکلے گی۔ حضور نے فرمایا او میرے غلاموں جس بندے دی پورے مدینے اندر کوئی گل نہ سنے اس دی میں محمد ہی نہ سنا۔ فرمایا جی دی کوئی گل نہ سنے او دی گل میں ہی نہ سنا۔ مائی دے دامن ہاتھ پکڑ کے آکھیا مائی جدو تیرے دکھ زیادہ ہو جان، جدو تیری پریشانیاں زیادہ ہو جان، تیرا خامن تیرے دکھڑے نہ سنے، تیرے بیٹے تیرے دکھڑے نہ سنن، تیریاں تیاں تیرے دکھڑے نہ سنن، تیریاں بیٹیاں تیرے دکھڑے نہ سنن، محلے والے تیرے دکھڑے نہ سنن۔ فرمایا مدینے دے جس مرضی کونے وچ کھڑے ہو کے اپنے دکھڑے سنائی، میں محمد تیرے دکھڑے سنا گا۔ آج اگر آج ساڑی تینوں عزت ملی ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم اسلام دی ریسرچ دے مطابق اگر تینوں آج عزت ملی ہے محمد کریم نے عطا فرمائی ہے۔ ساڑی ماں نو عزت ملی ہے محمد کریم نے عطا فرمائی ہے۔ جسے باپ نو عزت ملی ہے محمد کریم نے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا 6 بیٹے ہون 7 بیٹے ہون کلا باپ انہوں کلا باپ کما کے انہوں دے پیٹ پالدا ہے۔ آئی سارے 7 مل کے بھی اپنے ایک باپ نے روٹی نہیں دے سکتے۔ ایسے گھر موجود نے جہدے اندر ایک بیٹا آندا 2 دن پیو میرے کو روٹی کھائے گا، دوسرا کہے گا 3 دن میرے کو کھائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا تیاں تے ظلم نہ کرنا، تیاں نال زیادتی نہ کرنا۔ فرمایا پاویں تی ایک بھی ہوئے انہوں کچھ بھی نہ دیو، وہ دوسرے ضلع وچ بیٹھ کے بھی اپنے بڑھے باپ دے درد نو محسوس کر دیئے۔ وہ ایک بیٹی دوسرے ملک اندر جا کے بھی اپنی ماں دی درد محسوس کر دیئے۔ وہ بیٹے جدو باپ جاندا ہے جائیداداں تقسیم کر دین، زمیناں تقسیم کر دین۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے محمد کریم دے فرمان دے مطابق تیاں آن کے باپ نو روندیاں، اپنی ماں نو آن کے روندیاں آنسو بہاندیاں۔ اے عزت اور اے انقلاب کنے لے کے آیا ہے؟ جڑا میں عرض کرنا چاہتا سا نکتہ سمجھدار لوگ اور پڑھے لکھے دوست میرے وقت توجہ رکھنا، اے نواں تے پرانا تے انقلاب رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جو میرے علم دے مطابق ہے دنیا کائنات اندر اگر اس پوری دنیا اندر کوئی انقلاب لے کے آیا ہے وہ فقط ساڈا نبی ہے جنہاں دا کلمہ سی پڑھیا کائنات والے انہوں نے محمد رسول اللہ کہندے۔ 23 سال دے عرصے اندر کنے عرصے اندر پڑھے لکھے دوست توجہ رکھنا 23 سال دا عرصہ 950 سال تبلیغ کی تھی حضرت نوح علیہ السلام۔ کتنی؟ سارے ایک باری بولو کتنی؟ 950 سال جدو قیامت